اور اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد مہر علی شاہ جو کہ جوائنٹ سیکریٹری ہیں وزارت آبی وسائل کی. بہت شکریہ مہر علی شاہ، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی. یہ بتائے گا کہ 2018 سے 2028 تک بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموں کی جو ہے وہ ڈیکٹ قرار دیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں اتنے کم وقت میں؟ جی دیکھیے، یہ جن منصوبوں کا آپ نے نام لیا، یہ ان میں سے کافی سارے منصوبے جو ہیں وہ پہلے سے سٹارٹ ہوئے ہیں کوئی عرصہ 2 سال سے، اور یہ ان کی کمپلیشن ٹائم ہے جس میں سب سے لانگسٹ ٹائم جامعہ بھاشا کی کمپلیشن کا ہے، اور کانٹریکٹرز ان کے اوپر موبلائز ہو چکے ہیں اور کام ان کے اوپر تیزی سے جاری ہے، اور حکومت اس کے لیے مالی وسائل بھی فراہم کر رہی ہے. تو یہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ یہ منصوبہ جات اپنے وقت پہ تکمیل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ یہ وفاقی وزارت آبی وسائل نے ابھی جنوبی بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے اندر وہاں پہ 25 چھوٹے سے درمیانے درجے کے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، جن کی کیپیسٹی کوئی تقریباً 5 لاکھ ایکڑ فٹ کے قریب ہے پانی کو ذخیرہ کرنے کی سالانہ، اور اس میں سے 1,27,000 ایکڑ کا جو وہاں پہ زمین ہے وہ زیر کاشت لائی جا سکے گی. اور یہ بھی منصوبہ جات انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم 2026-27 تک مکمل کر لیے جائیں گے. تو پانی کے شعبے کے اندر وہ حوصلہ افزا کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ نہ صرف ڈیمز کی جو ہے وہ تعمیر کے لیے کام کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر وفاقی وزارت آبی وسائل تمام 4 صوبوں کے اندر مختلف اور منصوبے بھی کر رہی ہے، جو کہ ڈیمز کے بنانے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہیں، جس کے اندر پانی کی سیپیج کو روکنا، یہ بائی وے آف لائننگ آف کینال، اور اس کے علاوہ جو واٹر کورسز ہیں ان کی لائننگ بھی شامل ہے. صحیح. اچھا مہر صاحب، یہ بتائیے گا 2018 سے ان پروجیکٹس کو شروع کیا گیا ہے، گریجولی تمام ڈیمز ایک ساتھ ہی ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی کمپلیٹ، تکمیل تک مراحل تک کون سے ڈیمز ہیں جو جلدی مکمل ہو سکتے ہیں؟ جی اس کے اندر دیکھیے کورم تنگی کا آپ نے نام لیا، وہ ان میں وہ ریلیٹیولی پہلے آ جائے گا. یہ ابھی کورم تنگی سٹیج 1 ہے، اور سٹیج 2 کے اندر اس کا ڈیم کا منصوبہ آئے گا. ابھی یہ ایک چھوٹا ویئر ہے، یہ پہلے مکمل ہو جائے گا کوئی تقریباً 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں. اچھا، اس کے بعد جی فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آئیں گے، کیونکہ فنڈز کی فراہمی جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے ڈیمز کی تعمیر کے لیے. دیکھیے اس کے اندر یہ ایک ہائیبریڈ فائنینسنگ ماڈل ہے. جو ہے وہ روایتی طور پہ یہی ہوتا تھا کہ صرف سرکار کے جو ہے وہ اپنا یہ فائنینشیل اپنا یہ ریسورسز کے اوپر ہی کیا جاتا تھا بینک آف آن، لیکن اب اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ وابڈا اپنی ایکویٹی بھی انجیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ وابڈا جو ہے وہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے کمرشل لونز بھی وابڈا نے جو ہے وہ لینے شروع کر دی. تو یہ ہائیبریڈ ماڈل ہے. پلس اس کے اندر جیسے داسو ڈیم کی آپ نے بات کی، وہاں پہ ورلڈ بینک جو ہے وہ فنڈز کے اندر ان کی ایک پارٹنرشپ ہے. اسی طرح سرویلا 5th ایکسٹینشن میں ورلڈ بینک اور ایشین جو ہے وہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی بھی ہے. تو یہ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 مختلف سورسز سے جو ہے وہ ملا کے یہ فنڈز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا مہر صاحب، الیکشنز کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ پروجیکٹس جو ہیں ان پہ زیادہ کام شروع ہے، جیسا کہ آپ نے تمام بتایا کہ اس سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی کام شروع کیا گیا ہے. اگر ان کیس پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہو جائیں گی چیزیں کمپلیٹ؟ دیکھیں یہ اس کے بارے میں تو میں صرف آپ سے اتنا ہی شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس کی جو اپروولز ہیں وہ گورنمنٹ کے سرکار کے مختلف ادارے ہیں جو دیتے ہیں، جیسے اس میں ایکنک ہے. تو یہ منصوبہ جات جب ان سے اپروو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک سرکاری طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے جو بھی حکومت ہو کہ وہ ان منصوبوں کو ان کے اپروو PC1 کے مطابق فائنینسنگ جو ہے اویلیبل کرے، اور ان کی کنسٹرکشن اور ان کی کمپلیشن کے لیے بھی اسی طرح سرکار کے ادارے موجود ہیں جو کرتے رہتے ہیں یہ بلا تفریق اس کے کہ کس کی حکومت ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اپروو ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کام چل رہا ہے، کانٹریکٹرز بھی موبلائزڈ ہیں. تو ہمارے خیال میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کام جو ہے وہ امید یہی کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ ڈیم پایہ تکمیل کو پہنچے. بہت شکریہ سید مہر علی شاہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.